شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی زینب شیئر کر رہی ہے۔ زینب کہتی ہے، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کے بھیانک ترین واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اب میری عمر تقریباً 60 پلس ہو چکی ہے، اور اتنی عمر میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا میں آپ کو سب بتاؤں گی۔ یہ سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا وہ بھی بتاؤں گی۔ آج سے تقریباً 40-45 سال پرانی بات ہے، جب میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تو ہم لوگ پہلے بھی سکہ کالونی میں ہی رہتے تھے، سکہ کالونی سرگودا میں ہی رہتے تھے۔ اس وقت ہم لوگوں کا اپنا گھر ہوتا تھا، والد صاحب بھی زندہ تھے، لیکن گھر بہت چھوٹا تھا۔ والد صاحب نے ایک اور جگہ پر ایک چھوٹا سا پلاٹ لے کر رکھا ہوا تھا، تو بڑے بھائی سے یہ کہا کہ وہاں پر اپنے چھوٹے بھائی کو 4 دیواری کر کے چھوٹا سا گھر بنا دو۔ تقریباً سبھی بہن بھائیوں نے مل کر پیسے ملا کر ایک گھر بنا دیا اس کو۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر شفٹ ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وہاں پر رہا، لیکن اس کی بیوی بہت زیادہ جیسے کہتی تھی گھر مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ادھر آس پاس بہت زیادہ درخت تھے اور ابھی اتنی زیادہ آبادی نہیں ہوا کرتی تھی، گھروں میں بہت زیادہ فاصلے ہوتے تھے۔ اور وہاں پر یہ آج کل کے دور میں جب پلاٹس بنتے ہیں تب وہاں پر کھلے میدان اور درختوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، تو ہم نے کہا کہ چلو ہم لوگ بھی ادھر ہی چلتے تھے۔ وہ گھر تھوڑا بڑا تھا، اس گھر میں ہم لوگ بھی چلے گئے۔ اس گھر میں جیسے ہی جاتے گئے تو تقریباً 2-3 ماہ کے بعد ہی ہم لوگوں کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوگی، بیمار ہوئے، فوت ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ نے جو میری بھابھی تھی ان پر کرم کر دیا، تو وہ امید سے تھی۔ انہی دنوں میں ایک اور فیملی نے ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ ایک گھر بنانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے وہ درخت وغیرہ کٹوا دیے، جگہ صاف کروا دی، تو ان لوگوں نے بھی گھر بنا لیا، ان لوگوں نے بھی رہنا شروع کر دیا۔ 4-5 ماہ گزرے، وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ ان کی ایک جوان بیٹی تھی، ابھی لوگوں کو آئے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، تقریباً 5-6 ماہ گزرے ہوں گے۔ اللہ نے میرے بھائی کو بڑا خوبصورت بیٹا دیا، سب بڑے خوش تھے۔ ان ہمسایوں کے گھر ہمارا آنا جانا بھی ہوگا، بڑے اچھے لوگ تھے۔ تو وہ اکثر ان کی ایک بیٹی تھی، تو وہ یہ کہتی تھی کہ یہ ہم لوگوں کا جو گھر ہے یہ آسیب زدہ ہے۔ تو ہم لوگ اس سے پوچھتے تھے تم یہ باتیں کیسے کرتی ہو، کیسے آسیب زدہ ہے؟ وہ کہتی تھی یہ جو کونے والا درخت ہے، ایک اپنے گھر کا درخت انہوں نے رکھ لیا تھا چھاؤں کے لیے، باقی کاٹ کے گھر بنا لیا تھا۔ یہاں سے اکثر گنگنانے کی آوازیں آتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ رات کے وقت کوئی عورت اس درخت پہ بیٹھ کر گانا گاتی ہے۔ ہم نے اس کی باتوں کا مذاق بنانا کہ یہ ایسی اپنے پاس سے کہانیاں بنا رہی ہیں۔ وہ گزرتا گیا، سال گزر گیا، 1.5 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، وہاں پر رہتے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ بس وہ جب بھی ان کے گھر جاتے تھے ان کی بیٹی ایسی باتیں کرتی تھی، اس درخت سے آوازیں آتی ہیں۔ 1-2 بار ویسی آوازیں ہمیں اپنے گھر کے درخت سے بھی آئیں۔ ہم لوگوں نے بھی اگنور کر دیا کہ شاید یہ وہی باتیں سن سن کے ہمارے دماغ میں بھی باتیں بیٹھ گئی ہیں۔ اللہ کا کرم ہوا میری بھابھی پر، اللہ نے انہیں پھر اللہ کا فضل ہوا، وہ پھر امید سے ہو گئی۔ اب ایک بچہ پہلے گھر میں تھا، بڑی رونق تھی، خوشی اللہ نے اور دکھانی تھی۔ اب انہی دنوں میں تقریباً 2-3 ماہ، جب 5-6 ماہ گزر گئے اس بات کو، تو بچہ ہمارا جو تھا بڑا، جو میرے بھائی کا بیٹا تھا، وہ بہت بیمار رہنے لگ گیا، اور وہ درخت کی طرف دیکھ دیکھ کر روتا بھی تھا، ڈرتا بھی تھا۔ درخت کے نیچے جب لائٹ چلی جاتی تھی، 4 پہیے بچھاتے تھے تو وہ چیخے مارتا تھا، درخت سے ہٹاتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تھوڑے سے ہم لوگ اوائڈ کرنے لگے، درخت کے نیچے سے ہم لوگ نہیں جاتے تھے۔ انہی دنوں میں ان کی وہ جو ساتھ والوں کی ہمسائی تھی لڑکی، یہ پورے محلے میں ایک شور برپا ہو گیا کہ ان کی جو بیٹی ہے اس پر چڑیل کا سایہ ہو گیا۔
उसने कुछ चीज देख ली है और उसे अब दौरे पड़ गए। हम लोग भागे, हम लोगों ने जाकर देखा, मेरी भाभी ने भी जाकर देखा। उसकी हालत बहुत ज्यादा गैर थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा अजीब था, खौफनाक आवाज से निकाल रही थी। उसी दरख्त के नीचे बैठी हुई थी, हंस रही थी, कभी कुछ करती थी। बड़े सारे कोशिश कर रहे थे उसको उठाने के लिए, लेकिन वो उठती नहीं थी। बिलाखिर वहां से एक मौलवी साहब को लेकर आए, उन्होंने पढ़ाई की, को पानी दिया, छींटे मारे इसके ऊपर। तब वो उठकर कमरे में भागी और शोर मचाने लगी। उसके घर वाले ने बताया कि कल रात इसने इस दरख्त के पास किसी को देखा है।